ایک خوبصورت گاؤں میں جو سرسبز میدانوں سے گھرا ہوا تھا، ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام جینی تھا۔ جینی ایک زندہ دل لڑکی تھی، مگر اس کی ایک انوکھی عادت تھی۔ اسے اپنے دن بستر پر لیٹ کر موبائل فون دیکھتے ہوئے، ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اور دوپہر تک سوتے ہوئے گزارنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ہر صبح جب سورج اپنی سنہری روشنی سے گاؤں کی چٹانوں کو چمکاتا، دوسری لڑکیاں جیسے لوسی اور ایما جگ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ وہ اسکول جاتی، مقامی کلب میں حصہ لیتی اور اپنے خاندان کی مدد کرتی۔ وقت گزرتا گیا، لوسی نے مصوری کا فن سیکھ لیا، جبکہ ایما ایک ماہر موسیقار بن گئی۔ وہ اپنی مہارت کو مسلسل نکھارتی رہی اور کبھی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ دوسری طرف جینی رنگین سکرینز کے شہر میں کھو رہی تھی۔ اس کا فون اس کا سب سے اچھا دوست تھا اور ٹیلی ویژن کی مدھم روشنی میں وہ ان کہانیوں کی خواب دیکھتی جو وہ جینا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جینی کے خواب نہیں تھے، وہ ایک مصنفہ بننا چاہتی تھی، ایسی کہانیاں تخلیق کرنا چاہتی تھی جو دوسروں کو مشہور کر دیں، مگر اس کے خواب اس کے دل کے کسی کونے میں چھپے ہوئے تھے، سستی کی دھول میں دبے ہوئے۔ ایک دن گاؤں کے میلے کے دوران ایک بزرگ خاتون نے وقت کی اہمیت پر تقریر کی۔ ان کی آواز ہوا کی طرح نرم تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میرے پیارے بچوں، جو اپنے وقت کو عقل مندی سے گزارتے ہیں وہ کامیابی کے پھل پاتے ہیں۔ اگرچہ جینی نے آدھی تقریر سنی، مگر ان الفاظ نے اس کے دماغ کے ایک خاموش گوشے میں جگہ بنا لی۔ موسم بدلتے گئے اور سردیوں کی ٹھنڈ گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ جینی نے محسوس کیا کہ اس نے بہت سے موقع گوا دیے ہیں۔ لوسی کی پینٹنگز گیلریز میں نمائش کے لیے لگ رہی تھی۔ جینی اپنے کمرے سے یہ سب دیکھتی اور اس کے دل میں حسرت کی ایک لہر اٹھتی۔ اس نے سمجھا کہ وہ اپنی زندگی کی زیادہ تر وقت ان چیزوں میں ضائع کرتی رہی جن سے اسے کوئی ترقی نہ ملی، جبکہ اس کے دوست ایک شاندار زندگی جی رہے تھے۔ پختہ ارادے کے ساتھ جینی نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے فون اور ٹی وی کے وقت کو محدود کیا اور انہیں تخلیقی تحریک کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس نے لکھنا شروع کیا اور مقامی لائبریری کے ہفتہ وار تحریری گروپ میں شامل ہوئی۔ اس کی کہانیاں جو سستی کی نظر ہو چکی تھی اب صفحوں پر رقص کرنے لگی۔ جینی کے سفر نے اسے وقت کے جادو اور تبدیلی کی طاقت کے بارے میں ایک قیمتی سبق سکھایا۔ گاؤں نے اس کی پہلی شائع شدہ کہانی کا جشن منایا اور جینی مسکرائی۔ اسے احساس ہوا کہ اگرچہ اس نے بہت وقت ضائع کیا مگر اس کا مستقبل امکانات سے بھرا ہوا تھا، بس اسے انہیں حاصل کرنا تھا۔